السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر دوستوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ زیر ناف بال یہ کہاں سے کہاں تک صاف کرنے چاہیے، کتنے دنوں بعد صاف کیے جائے، ان کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، اور بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنے چاہیے، کیا ریزر وغیرہ سے صاف کیے جائے یا کریم وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ان بالوں کی صفائی میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے، یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، زیر ناف بال صاف کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں تراشنے میں یعنی مونچھیں کاٹنے میں، اور اسی طرح ناخن کاٹنے میں، اور اسی طرح بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال ان کو صاف کرنے میں 40 دن سے زیادہ لیٹ نہ کیا جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 40 دن ایک حد بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے، کہ 40 دن سے زیادہ انہیں صاف کرنے میں، کاٹنے میں لیٹ نہ کیا جائے۔ تو 40 دن حدیث مبارکہ میں ایک حد بتا دی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر مونچھیں تراشی جائیں، ناخن کاٹے جائیں، زیر ناف بال صاف کیے جائیں، بغل کے بال کاٹے جائیں۔ یہ 40 دن کے اندر اندر، 40 دن سے اگر اوپر آپ چلے گئے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور یہ مکروہ ہے، اور اس سے آپ کی عبادت اور آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے 40 دن ایک حد بتائیے۔ کوئی شخص سفر میں ہے، کوئی شخص کسی عذر بیماری کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بال صاف کرے یا ناخن کاٹ سکے، تو اب 40 دن کے اندر اندر وہ شخص اگر نہیں کاٹتا تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ لیکن 40 دن سے اوپر وقت ہو گیا، اوپر دن گزر گئے، تو اب یہ گناہ گار ہوگا، اب اسے بال صاف کرنے چاہیے۔ لیکن افضل ترین جو ٹائم ہے وہ ہفتے بعد بالوں کو صاف کیا جائے، غیر ضروری بالوں کو، ناخن وغیرہ، ان کو ہفتے بعد کاٹنا، صاف کرنا یہ افضل ہے، یا 15 دن بعد، 20 دن بعد ان کو کاٹنا یہ صحیح طریقہ ہے اور افضل طریقہ ہے۔ تو اس سے زیادہ اگر آپ لیٹ کریں گے تو یہ خلاف سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں یا 15 دن میں بالوں کو صاف کیا کرتے تھے، اور یہ حکم دیا کہ ہفتے بعد یا 15 دن بعد جو ہے بالوں کو صاف کیا جائے، ناخن کاٹے جائیں۔ تو زیر ناف بال آپ جو کوشش کریں کہ ہفتے بعد یا 15 دن بعد ان کی صفائی کی جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیر ناف بال، بغل کے بال، ان کو کہاں سے کہاں تک کاٹا جائے، کتنے صاف کیے جائے۔ لیکن بغل کے بال تو آپ پورے ہی صاف کریں گے جو بغل میں بال ہے، اور جو زیر ناف بال ہے وہ آپ ناف کے نیچے سے لے کر شرم گاہ کے دائیں بائیں، یعنی آپ کی جو اگلی چھوٹی پیشاب کی شرم گاہ ہے اس کے دائیں بائیں اور خصیتین، ان کے بال بھی جو آپ صاف کریں گے، اور رانوں کے بال، رانوں کی جڑوں کے جو بال ہے انہیں بھی جو ہے صاف کریں گے۔ اور پھر پیچھے جو پخانے کا مقام ہے اس کے ارد گرد کے بال بھی آپ صاف کریں گے، کیونکہ نجاست رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر نجاست رہ گئی تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کی نماز، عبادات درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پخانے کے جو مقام ہے اس کے ارد گرد کے بال صاف کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ناف کے نیچے سے لے کر سامنے کی شرم گاہ، اس کے ارد گرد اور خصیتین کے بال، اور اسی طرح رانوں کی جو جڑ ہے، ران جہاں سے شروع ہو رہی ہے، ٹانگ شروع ہو رہی ہے، یہ جوڑ ہے، اس کے بال بھی، اور پیچھے کے مقام تک، پخانے کے مقام تک یہ پورے بال، اور پخانے کے ارد گرد کے جو بال ہیں وہ بھی صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ تو آپ اتنے حصے کے بال جو ہیں وہ صاف کریں گے۔ تو اب یہ سوال کیا جاتا ہے کیا یہ بال بلیڈ وغیرہ سے یا ریزر وغیرہ سے صاف کیے جائیں، یا جو ہیئر ریموو کریم وغیرہ آتی ہے اس سے صاف کیے جائیں۔
تو دیکھیں بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ بلیڈ سے ریزر وغیرہ سے اسے صاف کریں. لیکن کوئی شخص جلد کی اس کو کوئی بیماری لائق ہے یا کوئی ایسی الرجی ہے کہ بلیڈ استعمال کرنے سے ریزر استعمال کرنے سے اسے الرجی ہوتی ہے یا کٹ وغیرہ لگ سکتا ہے, زخم ہو سکتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ شخص اگر ریموو کریم وغیرہ وہ استعمال کرے تو یہ بھی درست ہے, اس سے بھی بال صاف کیے جا سکتے ہیں. لیکن مرد حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بلیڈ یا ریزر وغیرہ سے بال صاف کریں. اسی طرح خواتین جو ہے وہ ہیئر ریموو کریم جو ہے وہ استعمال کریں, اس سے اپنے غیر ضروری بال صاف کریں. تو بالوں کی صفائی یہ ہر ہفتے جمعے والے دن کر لی جائے یا 15 دن بعد کر لی جائے, اور زیادہ اس کی حد جو ہے وہ 40 دن ہے, جو میں نے شروع میں بتایا حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے. 40 دن سے زیادہ اگر آپ نے لیٹ کیا تو آپ گناہ گار ہوں گے, آپ کی نمازیں وغیرہ وہ بھی درست نہیں ہوں گی. تو اس لیے بال صاف کرتے وقت اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ 40 دن تک بھی بال صاف نہیں کرتے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں. اسی طرح آپ پر اگر غسل فرض ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل فرض ہو تو بال صاف نہیں کرنے چاہیے, پہلے غسل کرنا چاہیے پھر بال صاف کرنے چاہیے. تو ایک ناپاک چیز کو ہم صاف کر رہے ہیں, گندے بالوں کو ہم صاف کر رہے ہیں, تو اس کے لیے پاک ہونا کیا ضروری ہے. تو آپ اگر غسل آپ پر فرض ہے تو آپ جو ہے پہلے بال وغیرہ صاف کر لیں, اس کے بعد آپ جو ہے پھر اپنا سنت طریقے سے غسل کریں. پہلے آپ کلی کریں, پھر ناک میں پانی ڈالیں ناک کے ہڈی تک, نرم حصے تک, اور پھر اس کے بعد آپ غرارہ بھی کریں. پھر پورے جسم پر ایک بار پانی بہانا یہ فرض ہے اور 3 بار پانی بہانا یہ سنت ہے. تو اس طرح آپ جو ہے غسل کریں گے تو غسل سے پہلے بھی آپ غیر ضروری بال ان کو صاف کر سکتے ہیں. امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.